أكبر الله أكبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے عظیم جو مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی جو بنیاد اللہ نے رکھی ہے وہ بھی بڑی خوبصورت رکھی ہے۔ کائنات میں جتنی مخلوقات بھی ہیں سب ایک طرف، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ کہہ رہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اور انسان کی زندگی تب خوبصورت بنتی ہے جب انسان اپنی زندگی کی اس عمارت کو، جس عمارت پہ اس نے کھڑا ہونا ہے، اس کی بنیاد سب سے خوبصورت بنیاد رکھ لے۔ جس بھی عمارت کی، جو بھی انسان کو عمارت قائم کرتا ہے اس دنیا میں، اگر اس کی بنیادیں ٹھیک نہ ہوں تو اس عمارت کی جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی گر سکتی ہے۔ تو اسی طرح انسان اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان اپنی زندگی کے اندر خوبصورت زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے، انسان اپنی زندگی کے آنے والے لمحات کو ہمیشہ کی راحت کی زندگی میں بدلنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ مسلمان اپنی بنیاد کو دیکھے کہ میری بنیاد کن چیزوں پہ کھڑی ہے۔ کیونکہ مسلمان کی جو بنیاد ہے وہ سب سے پہلے ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اب یہ ساری وہ بنیادیں ہیں جس پہ مسلمان کا یقین ہونا، مسلمان کا صحیح طور پہ اس پہ اعتقاد ہونا، یہ اس کی زندگی کو خوبصورت بنائے گا۔ مثال کے طور پہ سب سے آخری بات کو میں لیتا ہوں، والبعث بعد الموت، کہ مسلمان کا یہ یقین اس بات پہ قائم اگر ہے کہ موت کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، تو موت کے بعد کی زندگی کا خیال اور تصور جس مسلمان کی زندگی میں صحیح یقین کے ساتھ ہوگا، اس مسلمان کی زندگی بڑی خوبصورت چلنے والی ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں مرنا بھولتا ہے تو مرنے کے بھولنے کی وجہ سے اس زندگی کا سارا نظام بکھر جاتا ہے، پھر اس کو دنیا کی زندگی میں رہ کے ہوئے اللہ کی اطاعت پہ چلنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے جو انسان کو سب سے خوبصورت زندگی دی ہے وہ یہ نہیں ہے، کیونکہ اس انسان کی زندگی کی بنیادوں میں سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے موت کے بعد کی زندگیوں میں سے، دو زندگیوں میں سے کسی ایک زندگی کا اس دنیا کی زندگی میں انتخاب کرے گا۔ یا جنت کی زندگی ہے یا خوفناک زندگی جہنم کی ہے، ان دونوں زندگیوں میں سے کس کا انتخاب کرنا ہے اللہ نے اس انسان کو اس دنیا میں لا کے اختیار دے دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اگر اطاعت والے راستے پہ چلتا ہے تو خوشیوں بھری زندگی تیرا مقدر ہے، اور اگر تو اطاعت والے راستے پہ نہیں چلتا تو پھر غم، مشکلیں، مصیبتیں تیری آنے والی زندگی کا مقدر بنیں گی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو ان دونوں زندگیوں کے بارے میں، ایک جنت کی زندگی ہے، ایک جہنم کی زندگی ہے، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ ہمیں اس موت کے بعد ان دونوں زندگیوں میں سے کسی ایک زندگی کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر گئے تو کہانی ختم ہو گئی، مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ بس چلے گئے تو اس کے بعد پوچھنے والا کوئی نہیں۔ جیسے ہی انسان نے اس دنیا کی زندگی کے آخری سانس جو لینے ہیں وہ لے گا تو اس کے بعد ایک نئی زندگی کی کہانی شروع ہوگی، اور اس نئی زندگی کی کہانی میں ہمیشہ ہمیشہ اس انسان کو زندہ رہنا ہے، اور اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے، انسانوں کو سمجھا دیا ہے۔ کیا کہا؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ کہہ رہے وابشروا بالجنۃ التی، کہ جو انسان اطاعت والی زندگی پہ چلتا ہے اسے جنت کی خوشخبری سناؤ، اس جنت کی خوشخبری جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ کیسی جنت؟ وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ بلند ہے، ایسی جنت کی خوشخبری سناؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو انسان کی جی کی خواہشیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، جو اس دنیا کی زندگی میں ادھوری ہیں اور ادھوری ہی رہیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، کہ مومن کے لیے، اللہ نے ایمان والے کے لیے، جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت پہ چلنے والا ہے، اس کے لیے دنیا تو قید خانہ ہے۔ وجنت الکافر، کافر کے لیے جنتیں ہیں، یہاں کافر عیاشی کر سکتا ہے، کافر یہاں خوشیاں سمیٹنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو زیادہ سے زیادہ خرچ اس لیے کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ موت کے بعد
کچھ نہیں ہے۔ ان کا یہ یقین ہے، ان کا یہ اعتماد ہے کہ مرنا ہے، کہانی ختم ہو جانی ہے۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ، مسلمان کی بنیادوں میں یہ بات اسے پہلے سمجھائی گئی ہے، تو اگر پیدا ہوا ہے تو مرنے کے لیے پیدا ہو، اور مرنے کے بعد زندگی کیسی تمہیں ملنی ہے اس کا فیصلہ یہاں پہ کرنا ہے۔ ہمیشہ کی راحتیں اگر چاہتے ہو، ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں اگر دیکھنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہاں تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ دنیا کی زندگی کے اندر کہیں خوشی ہے، کہیں غم ہے، کہیں پریشانی ہے، کہیں پریشانی کے بعد پھر خوشی ہے، کہیں انسان صحت ہے پھر بیماری ہے، کہیں کامیابی ہے کہیں ناکامی ہے۔ اللہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تیرے لیے خوبصورت جنت کا گھر بنایا ہے، اور اس جنت کے گھر میں ہمیشہ کی خوشیاں جس کا مقدر ہیں، پھر وہاں پہ کبھی زندگی میں پریشانی اس کا مقدر نہیں ہے، کامیابی جس کا مقدر ہے ناکامی اس کا مقدر نہیں ہے، راحتیں جس کا مقدر ہیں اس کے بعد کبھی غم اس کے مقدر میں نہیں ہے، جوانی ہے بڑھاپا نہیں ہے، زندگی ہے پھر موت نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی ہی زندگی ہے، موت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک وہ زندگی ہے جو انسان یہاں خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے زندگی اپنی جیے گا، یہاں خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے رات دن ایک کر دے گا، اللہ کی اطاعت والے راستے سے ہٹ کے چلے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر آنے والی زندگی خوفناک زندگی ہے، جس کو اللہ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ کل قیامت کے دن آسمان اور زمین جب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اللہ کی ذات اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو جب یہ انسان دیکھے گا، یومئذ یتذکر الانسان، جب اس وقت دیکھنے کے بعد اس کو نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس وقت کی نصیحت کا یاد آنا، اس وقت کا سمجھنا اسے کارآمد نہیں ہوگا۔ کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ اس زندگی کے لیے کچھ میں نے آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ اس زندگی کو، اس بری زندگی سے بچنے کے لیے کچھ دنیا میں محنت کی ہوتی، کچھ کوشش کی ہوتی، کچھ جستجو کی ہوتی، پھر یہ زندگی کا اس وقت کا حسرت اور افسوس کرنا اسے کارآمد نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہے کہ وہاں انسان گیا تو کہانی ختم، وہاں جینا ہی جینا ہے، موت کو بھی موت آنی ہے۔ کسی نے اگر جہنم کی زندگی کا سامنا کیا ہے تو جہنم کی زندگی میں اللہ کہہ رہا ہے مِن وراء جہنم وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ، ہر جگہ سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی، خون اور پیپ کی زندگی کا سامنا ہوگا، اور ایسی خوفناک زندگی کے اندر جب انسان پھنسا ہوگا، کہے گا وَيَأْتِهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے دیکھے گا کہ مجھے موت آ گئی، مجھے موت آ گئی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں اگر مصیبتوں بھری زندگی ہے تو پھر ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں یہ ہمیں دکھا رہے ہیں، قرآن پڑھنا، قرآن کے ساتھ نسبت رکھنا، قرآن کا مطالعہ کرنا، قرآن کے ترجمے کو دیکھنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف سے اس کو اتنی مہلت نہیں ملے گی، ادھر سے ساری اس کی جسم کی کھال جل کے راکھ ہوگی، لمحوں میں آنکھ جھپکنے کے بقدر اللہ اس کے دوسری اوپر کھال چڑھا کے لیذوقوا العذاب، اس کا عذاب بڑھاتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، ہمیشہ کی مصیبتیں اس کا مقدر بن جائے گی۔ اور اسی کے بالمقابل ایک جنت کی خوبصورت زندگی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ یہ میرا اللہ ہے جو بتاتا ہے یہ خوشیوں بھری زندگی ہے، ہمیشہ کی راحتیں ہیں، ہمیشہ کی وہاں نعمتیں ہیں۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى وانہار من خمر لذة للشاربین، کہ وہاں شہد کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، پانی کی نہر ہے، وہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں۔
اس زندگی کو جینے کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اپنے اللہ کے ساتھ ہر مسلمان کو اس کی اطاعت والے راستے پہ چلنا ہے۔ لیکن اس اطاعت والے راستے کی بنیاد پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ مسلمان اپنی یقین، اپنا اعتماد، اپنا عقیدہ جب بنیاد صحیح رکھے گا، اس بنیاد پہ جو عمارت کھڑی ہوگی، اس عمارت کی اوپر خوشیوں بھری زندگی اس کا مقدر ہے، ہمیشہ کی راحتیں اس کا مقدر ہے۔ اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے، اگر مسلمان کو یقین ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے، جیسے کفار کہتے ہیں اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کہاں ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کہہ رہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، کیا گمان ہے تمہارا ہم تمہیں جمع نہیں کر پائیں گے؟ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا، تمہیں کیا بلکہ تمہارے انگلیوں کے جو پورے ہیں ان کو بھی ہم ویسے ہی کل قیامت کے دن بنا کے دکھائیں گے کہ ہم نے جسے پیدا کیا تھا ہم اس کو اٹھائیں گے۔ ہمیں اسے موت کے بعد زندگی کے اندر کسی ایک زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ چند لمحے ہیں، چند گھڑیاں ہیں، چند سانسیں ہیں، ان میں ہمیں اپنی بنیاد کو صحیح رکھ کے قدم اٹھانا ہے۔ اور جس مسلمان کی بنیاد صحیح ہوگی والبعث بعد الموت، کہ موت کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے، تو اس مسلمان کی زندگی کے خوبصورت ایام اس دنیا سے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔